آج ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی کرتا اللہ تعالیٰ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، الشَّرَّ، برائی دینے میں، تکلیف دینے میں، اگر اللہ تعالیٰ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا انسان کے اوپر، کہ نعمت دینے میں اللہ اتنی جلدی کرتا ہے بندے کے اوپر، نعمت نعمت نعمت، بندہ تابع دار ہے نعمت، نہیں تابع دار نعمت، انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے انسان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نعمت چھیننے لگتا اور شر دیتا، برائی دیتا، ٹھیک ہے، تکلیف دیتا، فرمایا استعجالہم، جس طرح لوگ تکلیف کو بعض اوقات طلب بھی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ اس طرح دے دی جائے بالخیر، بھلائی کی طرح، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دی جاتی، ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں جس میں وہ حیران پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی دو اہم تفاسیر ہیں، سمجھیے گا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ بعض اوقات مشرک شخص، یہ نافرمان شخص جو ہے، ہدایت طلب کرنے کی بجائے، صحیح راہ پہ آنے کی بجائے، وہ اللہ تعالیٰ سے شر طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ نے ابو جہل کی سنی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی درج کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی کہ اگر اے اللہ یہ نبی برحق ہے، سچا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ تو مجھے ہدایت دے دے، میں ہدایت کا طالب ہوں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ نبی سچا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا تو مجھ پہ آسمان سے پتھروں کو برسا دے یا دردناک عذاب دے۔ تو یہ مطلب اس طرح کی چیز ہے کہ انسان دیکھ لیں اتنا جلد باز ہے کہ وہ ہدایت طلب کرنے کی بجائے اتنا برا ہے، برائی طلب کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مانگنے کے مطابق میں ان کو برائی دے دوں تو ان کا کام ہی تمام ہو جائے منٹ میں، اس طرح کی۔ اور دوسرا اس کی تشریح یہ بھی بنتی ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ کبھی کبھار اپنے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہلاکت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یار مطلب اپنے آپ سے اتنا ہو جاتے ہیں بیزار کہ ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ہلاکت طلب کر۔ تو اللہ کے وسلم نے اسپیشلی اس چیز سے بھی روکا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم، بھئی آپ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اللہ کرے میں ایسے ہو جاؤں، اللہ کرے میں ایسے ہو جاؤں، میں ایسے ہو جاؤں، ایسا نہیں، کبھی بد دعا نہ دو۔ ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ تم اپنی اولاد کو بد دعا دو۔ ولا تدعوا علی خدمکم، اور نہ تم اپنے خادموں کو بد دعا دو۔ ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ تم اپنے مال کو بد دعا دو، میرا مال ہلاک ہو جائے تو میرا ایسے ہو جائے، مطلب اس طرح کی۔ فرمایا لا توافقوا من اللہ ساعتا نیل عطاء فیستجیب لکم، کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا وہ لمحہ ہے جس لمحے میں قبولیت کا درجہ ہے اور وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو اور انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بارہا اس آیت میں ڈسکس کی ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر انسان کی سوچ و فکر کے مطابق جو وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے شر مل جائے، میں ایسے ہو جاؤں، کبھی غصے میں آ گیا یا ویسی بات کر لی، تو اس کے مطابق اگر میں انسان کو دینے لگ جاؤں تو اس کا معاملہ تو تباہ کا تباہ رہ جائے، جس طرح میں اس پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہوں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کے اندر فطرتی طور پہ ایسی باتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو آزمائش ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے، مینوفیکچر ایسی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کی ہے۔ اس کے دل میں برائی کی طلب بھی ہوتی ہے، اور اچھا دل ہو تو اچھائی کی طلب بھی ہوتی ہے۔
تو یہ طلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے علاوہ کسی مخلوق میں نہیں رکھی۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچتی ہے انسان کو الضر، تکلیف پہنچتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، مالی حالت ایسی گرتی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں رہتا اٹھنا، اس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہوتی، اور گھر میں کوئی ایسی آفت آ پڑتی ہے کہ انسان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، تو دعانا، تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ مجھے پکارتا ہے اس موقع پہ، لجنبہ، اپنے پہلوؤں پر، یعنی لیٹا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو پکار رہا ہے، یار پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی حل نکال اس کا، او قاعدن، بیٹھا ہوا ہے تب بھی مجھے یاد کر رہا ہے، اتنی تکلیف اس کے اوپر آئی کہ پہلوؤں پر بھی مجھے یاد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا بھی یاد کر رہا ہے، او قائمن، اگر چل پھر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے تب بھی مجھے یاد کر رہا ہے کہ اللہ کوئی آسانی پیدا کر، کوئی رستہ نکال۔ فلما کشفنا، لیکن یہ اتنا بے وفا شخص ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، عنہ ضرہ، اس کی اس تکلیف سے اس کو دور کرتا ہے، مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسا، ایسے چلتا ہے کہ جیسے کبھی اس پہ تکلیف آئے نہیں تھی۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے، زینا، مزین کر دیا گیا ہے، مزین بنا دیا گیا ہے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والے کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتا ہے اس کے لیے مزین کر دیا گیا۔ یعنی جب انسان کے پاس مال آتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، مال آتا ہے، کوئی اچھی چیز آتی ہے تو وہ بالکل ہی بے دین نظر آنے لگ جاتا ہے، بالکل ہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بیدار نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیکن مومن کی کیفیت اس کے برعکس ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کا رسول فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے مومن کو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے رسول فرمایا کہ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی تنگ دستی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، جس طرح اس کا اچھائی کی حالت میں شکریہ ادا کرنا اس کی ذات کے لیے بہتر ہے، اسی طرح وہ اپنی برائی کی حالت میں، اپنی بری حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو مومن دونوں حالتوں میں سبقت لے جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخری فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ دیکھیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو شخص جو ہے یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، جب وہ تنگ دستی میں ہو، حالات تنگ ہوں، معاملات خراب ہو جائیں، جو شخص یہ سوچتا ہے کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے، میرے حالات درست فرما دے، اس کو چاہیے کہ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، کہ وہ اپنی خوشحالی کی حالت میں اپنے اللہ کو کثرت سے یاد رکھے۔ تو دونوں حالتوں میں یاد رکھنا لازمی ہے۔ یہ آیت کا آج کا سبق بھی ہے۔ مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے کی، اس کی تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔